کہ چہرے پہ داغ دھبے یا دانے بہت ہی زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے انسان کے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں گے، انسان ڈپریشن میں چلا جائے گا، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا، سر پہ بوجھ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستوں، میں نے بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ نظر بد کے حوالے سے بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس پہ پھر بھی کامنٹ آتے ہیں کہ اگر انسان کے جسم پہ جنات کی نظر بد لگی ہو تو اس کے کس طرح سے انسان کے جسم پہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کا طور کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنی اکثر ویڈیوز میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ نظر بد لگنا حق ہے، اور دوسری جو ہے نا کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ نظر بد جو ہے وہ ایک جوان انسان کو قبر تک اور ایک جوان اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ میری امت میں رضا الہی کے بعد سب سے زیادہ اگر اموات ہوں گی تو وہ نظر بد لگنے کے حوالے سے ہوں گی۔ تو میں نے عام نظر بد لگنے کے جو نشانیاں آپ لوگوں کو بتائی تھی۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ جنات کے حوالے سے ہے کہ جنات کی اگر نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کے انسان کے جسم پر کس طرح سے اثرات سامنے آتے ہیں اور اس کی کیا علامات ہوں گی اور اس کا طور کس طرح سے کیا جائے گا۔ تو میرے معزز دوستوں، ویسے تو نظر بد انسان کی ہو چاہے جنات کی ہو، اس میں اکثر جو ہے وہ نشانیاں جو ہے یکساں ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جنات کی جو نظر بد ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی نشانی جو یہ ہے کہ اچھے خاصے انسان کے چہرے پہ بہت ہی زیادہ داغ دھبے یا دانے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ جو ہے نا کہ اس کا علاج کرواتے بھی ہیں تو وہ عارضی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر سے وہ دانے اسی طرح سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کریم یا کسی چیز کا لگاتے رہیں گے تو وہ داغ دھبے یا دانے ختم ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے دوبارہ سے وہ جو ہے دانے یا داغ دھبے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو جنات کی نظر بد لگنے کی وہ نشانی ہے وہ یہی ہے کہ چہرے پہ داغ دھبے یا دانے بہت ہی زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے انسان کے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں گے، انسان ڈپریشن میں چلا جائے گا، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا، سر پہ بوجھ ہوگا، کندھوں پہ بوجھ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معدے پہ بھی بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو جنات کی نظر بد لگنے سے انسان کے جسم پہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان مختلف جو ہے جنات کی نظر بد لگنے سے انسان کی کسی جوڑ میں درد بھی رہنا شروع ہو سکتا ہے، یا آنکھیں دکھنا شروع ہو سکتی ہیں، آنکھوں سے پانی آنا، کان بہنا، یہ بھی نظر بد کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر انسان کو انسانی یا حیوانی نظر بد لگی ہوئی ہو تو اس کی سب سے بڑی جو مین جو ہے نا کہ وہ نشانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اونگ بہت زیادہ آئے گی اور آنکھوں سے پانی بہتا رہے گا۔ انسان جب سونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر جس کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس کو جنات کی نظر بد لگ چکی ہے یا بد نظری ہو چکی ہے، تو نظر بد اور بد نظر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چلتے پھرتے اگر کوئی ویسے ہی دیکھے یا ویسے نظر لگ جائے تو اس کو نظر بد کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر نظر لگایا جائے اسے بد نظری کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کوئی اچھا سا لباس پہن لیا یا اچھی گاڑی لے لی یا اچھی گھڑی لے لی یا اچھا موبائل رکھ لیا، تو لوگ آپ کو دیکھ کر وہ چیز دیکھ کر جو ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں واہ یار اس نے تو فلاں چیز لے لی ہے، واہ یار اس نے کیا کپڑے ڈالے ہیں۔ تو اس طرح کی جو نظر لگتی ہے اسے بد نظری کہا جاتا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے اس کو نظر لگائی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو بھی جنات کی نظر بد لگی ہوئی ہو تو آپ لوگوں نے ایک گلاس پانی کا شیشے والا گلاس اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ شروع میں بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ آخر میں بھی پڑھیں گے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح سے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اور آخر میں پھر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ جب یہ 11 مرتبہ اسی طرح سے پورا ہو جائے اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور اس پانی کو جو ہے وہ آدھا گلاس پانی ہم لوگ پی لیں گے، باقی جو آدھا گلاس پانی بچے گا اس میں تازہ پانی اور مکس کر کے اس پانی سے غسل کر لینا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو 3 دن سے 7 دن، 7 سے زیادہ 11 دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسی بھی نظر بد، چاہے انسانی ہوگی، چاہے حیوانی ہوگی، چاہے جناتی ہوگی، یا کسی قسم کے بھی جناتی اثرات ہوں گے یا تصرف ہوگا، تو انشاءاللہ وہ زائل ہو جائے گا، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اذکار اور دعائیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کا جو ہے اہتمام بہت ہی لازم کیا کریں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں، جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، تو وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اگر ہم ان اعمال اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت سے آفات و مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہ سکتے ہیں۔ ہمیں ان اعمال اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول لازمی بنا لینا چاہیے۔ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان اعمال سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ مزید ایسے وظائف اور عملیات سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے کے بعد